السلام علیکم دوستو۔ آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے۔ یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، ماضی کی بڑی بڑی اور مہلک بیماریوں پر بھی ترقی یافتہ میڈیسن اور سرجری کی بدولت قابو پا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا ہے، لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دیں، بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیت ناک موت کا شکار بھی ہوئے، چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور اس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے دیگر کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہیں تھی، بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہوئے آج ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، جن کے کارنامے ہم اپنی درسی کتابوں میں چھاپتے نہیں تھکتے، لیکن شاید آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں جو ان نامور سائنسدانوں کے عبرتناک انجام سے بھی واقف ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے چند ایسے ہی سیاہ اوراق پر بات کریں گے جن پر عموماً بات نہیں کی جاتی، اور آپ کو بتائیں گے چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کا احوال۔ ابن رشد اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ ہے۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کے مشہور ترین فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طب بھی تھے۔ ماہرین کے مطابق یورپ کے جدید فلسفے کی بنیادیں ابن رشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی ہیں، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ سلوک حسنہ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد اس کے زیر عتاب آ گیا۔ ابن رشد کو اس کے فلسفیانہ عقائد کی سزا کے طور پر نظر بند کر دیا گیا۔ سوائے چند ایک کتابوں کے ابن رشد کی تمام کتابیں آگ کے سپرد کر دی گئیں، اور اس عظیم فلسفی کو اپنی زندگی کے آخری سال ذلت اور گمنامی میں بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابن رشد نے اپنی نظر بندی کو توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے دوران وہ پکڑا گیا۔ لوگوں نے پکڑ کر اس بے مثل فلسفی کو جامع مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ہر آنے جانے والے نمازیوں سے کہا گیا کہ وہ مسجد آتے جاتے وقت ابن رشد پر تھوکتے جائیں۔ یعقوب الکندی کے نام سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے۔ بعض لوگ الکندی کو عرب فلسفے کا باپ کہتے ہیں۔ فلسفہ، طبیعیات، حساب، طب، موسیقی، کیمیا، علم فلکیات، غرض یہ کہ کون سا ایسا شعبہ علم ہے جس میں اس عظیم المرتبہ دانشور نے خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ خلیفہ مامون، معتصم اور واسق کے ادوار میں الکندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نابغائے روزگار فلسفی نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بے مثل کردار ادا کیا۔ لیکن ایک افسوسناک انجام اس فلسفی کا منتظر تھا۔ خلیفہ المتوکل کے برسر اقتدار آنے کے بعد بنیاد پرست عناصر نے الکندی کا جینا دوبھر کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ نے الکندی کا کتب خانہ قبضے میں لے لینے کا حکم جاری کر دیا۔ اس پر مزید یہ کہ اس عالی مرتبت مفکر کو 60 سال کی عمر میں بغداد میں سر عام 50 کوڑے مارے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر کوڑے کے ساتھ ہجوم خوشی سے تالیاں بجاتا اور نعرے لگاتا۔ اس واقعے کے بعد الکندی گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو گیا۔ ابن
جب ہم اپنے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سر فہرست افراد میں ابن سینا یا ابو علی سینا کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا۔ اس دوران بنیاد پرستوں کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجہ سے ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کی تلاش میں فوج نے ابن سینا کا گھر تباہ کر ڈالا اور امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سینا نے طب پر اپنی مشہور زمانہ کتاب القانون فی الطب روپوشی کے انہی دنوں میں تحریر کی۔ تمام عمر دنیا اسلام کا یہ عظیم سپوت اپنے خلاف ہونے والی سازشوں، کفر کے الزامات اور متوقع سخت سزاؤں سے بچنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ آج درسی کتابوں میں ابو علی سینا کے کارنامے پڑھنے والے طالب علموں کے لیے شاید یہ ایک چونکا دینے والی بات ہو۔ الرازی محمد زکریا رازی المعروف الرازی کو تاریخ میں عظیم ترین مسلمان طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق کو واضح کیا، عملے کشید کو بہتر بنایا اور تاریخ میں پہلی بار میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ ہر ایک عظیم شخصیت کی طرح علم طب کے اس روشن ستارے کو بھی اپنے معاشرے میں جدت ترازی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا کے امیر کو الرازی کی ایک کتاب میں پیش کیے گئے نظریات سے اتنا اختلاف پیدا ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ الرازی کی یہ کتاب مصنف کے سر پر اس وقت تک زور زور سے ماری جائے جب تک کہ کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اس سزا کے دوران لگنے والی دماغی چوٹوں کے سبب الرازی کی بینائی زائل ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ ابن خلدون علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے کسی ناروا سلوک کے واقعات تو تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی تک اسلامی دنیا میں کوئی اس کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ انتہائی عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے اس عظیم سپوت کو گمنامی کے اندھیروں سے نکالنے اور دنیا کو اس کی تعلیمات سے متعارف کروانے میں مغربی محققین کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ کئی علوم کے بانی اس عظیم مفکر اور مورخ کو صدیوں پہلے فراموش کر چکا تھا۔ آج اگر آپ کو سائنسی علوم پڑھنے، انہیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی آزادی ہے تو وہ انہی عظیم لوگوں کی گراں قدر قربانیوں کے سبب ہے، جنہوں نے سائنس و تحقیق کے لیے صرف اپنا وقت ہی نہیں بلکہ اپنی جانیں بھی وقف کر دیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔